جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج شاید دوبارہ میری نظر میں جو امپورٹنٹ خبر تھی وہ سینیٹر مشتاق احمد ہیں جو اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ اس وقت تقریباً 600 ناٹیکل مائل کے فاصلے پہ ان کا یہ کشتیوں کا جو قافلہ ہے وہ پہنچ چکا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی اپڈیٹ دوں گا۔ علی محمد خان صاحب کے بارے میں بات کریں گے۔ حسن ایوب صاحب ایک صحافی ہیں، میں ویسے یہ بڑی دنیا میں صحافی دیکھے ہیں، یعنی یہ اپنی ذات میں عجیب و غریب صحافی ہیں، ان کی بھی اپنی ذات میں اپنی بے مثال صحافی ہیں۔ اور لواحقین کو جو وادی تیرہ میں مارے گئے ان کو 1-1 کروڑ روپیہ لواحقین کو دیے، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرا خیال ہے سٹارٹ کرتا ہوں میں سینیٹر مشتاق احمد سے۔ سینیٹر مشتاق احمد نے جو بھی رپورٹ کر رہے ہیں وہاں سے کشتی سے، آپ اس دنیا کی بربریت دیکھیں، اس دنیا کی ظلم ہمارے اوپر دیکھیں کہ یہ جو بات گردش کر رہی ہے، آپ پاکستانیوں کو اس بات کا نہیں پتہ، لیکن پورا یورپ میں تمام غیر مسلم جو لوگ ہیں وہ مسلمانوں کے لیے یہ آواز اٹھا رہے ہیں، اور یہ بات جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہے، اور وہ وہاں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں وہاں پہ جو کشتیوں پہ جو یہ تو سینیٹر مشتاق احمد ہے نا جو قافلے کے حصہ ہیں، ایک مسلمان ہے، وہاں پہ ایسے بھی ہیں جو غیر مسلم ہیں لیکن وہ انسانیت پہ بلیو کرتے ہیں، اور وہ اس بات کو پھیلا رہے ہیں کہ جناب یہ پوزیشن صورتحال یہاں پہ بنی ہے۔ فرانسس نام کا ایک شخص ہے، اسی بیڑے کے اندر جو یہ 50 کشتیوں کا قافلہ جا رہا ہے، اسی کے اندر ایک فرانسس نام کی شخصیت ہے، وہ وہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ہمارے سوشل میڈیا میں بھی انفارچونیٹلی نہیں نظر آتا، پاکستان کی حکومت کی طرف سے بھی کوئی بیان نہیں نظر آتا۔ سعودیہ کی حفاظت کے لیے تو وہ چلے گئے ہیں، لیکن چلو اسرائیل کے فلسطین کی حفاظت نہ کریں تو یہ جو کشتیاں جا رہی ہیں، جو ایڈ لے کے جا رہی ہیں، جن کے ساتھ ہیومینیٹیرین ایڈ ہے، جس میں دوائیاں ہیں، جس میں ڈاکٹرز ہیں، جس میں کھانے پینے کا سامان ہے، وہ لے کے جا رہی ہیں، ان کی تو کم از کم حفاظت کریں نا، کیونکہ ان کے اوپر پچھلے 24 گھنٹوں میں 12 سے 15 حملے ہوئے ہیں اور ڈرون حملے کیے گئے ہیں، جن میں انہوں نے نوائز بم، آواز پیدا کرنے والے بم ان کے اوپر پھینکے ہیں، اور اس دفعہ تو خبریں جو آ رہی ہیں وہاں سے کہ ان کے اوپر بارود تک پھینکا گیا ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارے پاس کوئی ایسی خبر، ہمارے پاس جو ہمارے جو میڈیاز ہیں، ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان جو کہ دفاع کرے گا حرمین شریف فین کا، اس کی فوج کے پاس اس کی حکومت کو اتنا ٹائم ہے کہ وہ اس طرف توجہ دے۔ یہ بڑی سیریس یہ اس وقت صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ 600 ناٹک مائل کے فاصلے پہ، ناٹک مائل جو ہے یہ سمندری جو فاصلہ ہے اس کو ناپنے کا ایک طریقہ ہے، میں نے ویسے ایگزیکٹ نہیں پتا کتنے میل کا بنتا ہے، لیکن یہ جی کہ یہ صورتحال ہے، اور کسی بھی مسلمان ملک میں کوئی خبر سے نظر نہیں آ رہی کہ یہ انسانی امداد کے لیے جو لوگ قافلہ لے کے جا رہے ہیں ان کے بارے میں خبر ہی نشر کر دیں، اپنی حکومتوں پہ زور ہی ڈال دیں، کوئی بات ہی کر دیں، بالکل ایسے خاموش بیٹھے ہیں کہ جیسے کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ ہے ہمارے اسلام کا اور ہمارے اسلامی ممالک کا، اور ہمارا جو معیار ہے وہ اس لیول کا ہے کہ اتنا بڑا حادثہ، اتنا بڑا واقعہ ہونے جا رہا ہے، 50 کشتیوں کا قافلہ جا رہا ہے، کوئی خبر آپ کو کہیں نظر نہیں آتی، تھوڑے ٹویٹس نظر آتے ہیں، ڈراپ سائٹ نیوز ہے وہ اس کے اوپر اس کو فالو اپ کر رہا ہے، اور کچھ اور ادارے اس کو فالو اپ کر رہے ہیں۔ بہرحال افسوس کا مقام ہے کے کو اس کے اوپر بات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، دوسرا جی علی محمد خان صاحب نے ٹویٹ کیا، علی محمد خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جی کہ سانو پتہ ہی نہیں عمران خان جی نے ٹویٹاں کر رہا ہے کہ سچیاں نے کہ جھوٹیاں نے، یعنی ڈوب مرنے کا مقام ہے اس شخص کے لیے۔ اچھا، مجھے اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی یہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیدیں کاٹی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جن کے ساتھ ظلم زیادتیاں ہوئی، جنہوں نے ظلم زیادتیاں کی ہیں ان کے ساتھ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ بیانیہ ہے جو عمران خان کو فیل کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے، اور عمران خان کا اپنی قوم کے ساتھ رابطے کا صرف ایک ذریعہ ہے، وہ ہے ٹویٹر، وہ ہے ایکس۔ اور جہاں تک میری انفارمیشن ہے، اور میری انفارمیشن یہ بالکل غلط نہیں ہو سکتی، اور میری اس کی انفارمیشن بڑی اتھینٹک ہے، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے، میں یہ بتا سکتا ہوں کہ عمران خان کے ایک ٹویٹ کے لیے چھانٹ پڑتال بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ جو لوگ بیٹھے بہت ذمہ داری سے اپنا کام کر رہے ہیں، بہت ذمہ داری سے اپنا کام کرتے ہیں، ایک چیز کے ایک لفظ کی 3 جگہ سے کنفرمیشن ہوتی ہے، پھر یہ ٹویٹ جاتی ہے۔ یہ ایسے منہ اٹھا کے ٹویٹ نہیں ہے، یہ عمران خان کی ٹویٹ ہے، یہ ماسی چھما کا ٹویٹر ہینڈل نہیں ہے، یہ کوئی نظر باز کا ٹویٹر ہینڈل نہیں ہے کہ پڑھ کے تو جگتا آ جائیں گے یا کوئی جدی گل آ جائے گی۔ سر یہ عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل ہے، اور بڑی ذمہ داری سے کام لیا جاتا ہے، اور اسی ذمہ داری کی وجہ سے آج عمران خان کے جو بیان ہے وہ باہر آ رہا ہے۔ پر آپ جیسے ٹٹو ہوتے ہیں، علی محمد خان جیسے
جو بس شعر پڑھے گا، بال بنائے گا، کنگھی شنگھی کر لے گا، کیا کہیں لوگوں کو. یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے عمران خان اندر ہے. یہ وہ پی ٹی آئی ہے برسٹر گوہر کی جس کی وجہ سے عمران خان آج جیل میں ہے. اچھا جی، آگے حسن ایوب صاحب نے ایک چھوڑ دیا. دیکھیں کمیونگی کا بھی ایک انداز ہے ان کا، کمیونگی کا بھی ان کا ایک بہت بڑا معیار ہے. بڑے ہی کمینے، کلاس کے کمینے. اچھا ایک نہیں ہے، وہ ٹیر لگا ہے، وہ انے کے نہیں کہ پوچھے کچھ نہ. ایک بڑا کمین ہے. اب اس نے جناب یہ فلک جویز کے بارے میں کہا جی کہ وہ پتہ نہیں کسی کے فلیٹ سے گرفتار کیا گیا، یہ صرف تذلیل کرنے کے لیے، صرف ذلیل کرنے کے لیے. بالکل اسی طرح جس طرح عمران خان کے بارے میں ایک شخص نے جا کے درخواست دے دی کہ جی عمران خان اور بشرا بی بی کو بہت عرصہ ہو گیا ایک دوسرے کو ملے نہیں ہے، تنہائی میں ان کو ملنے کا موقع دیا جائے. یہ تذلیل کرنے کے لیے ہے. لیکن آپ یقین کریں کہ رب ذوالجلال اتنا رحمان رحیم ہے، اتنا وہ بڑا ہے، الحق ہے، سچ ہے، الٹیمیٹ ٹروتھ ہے. وہ ان لوگوں کو بتا رہا ہے بار بار کہ عزت اور ذلت میرے ہاتھ میں ہے، لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی. لگنا جی اسی دلیل کر لیں گے، اسی کسی کو چک دیں گے تو کسی نے بٹھا دیں گے. یہ ان کا ایٹیچیوڈ ہے، یہ ان کے رویے ہیں. تو حسن ایوب نے بھی وہی ایک کمیونگی اور گندگی کا ثبوت دیا، اور بڑے دکھ اور افسوس کا مقام ہے. جس کو گرفتار کیا اس کو جا کے پیش کریں، جس کو آپ نے پکڑا ہے اس کو جا کے پیش کریں. اگر اس نے کچھ جرم کیا تو عدالت میں لے کے جائیں. لیکن چونکہ پاکستان میں نہ کوئی عدالت ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی یہ ایک پراپر بنانا ریپبلک کی شکل اختیار کر چکا پاکستان، تو وہاں پہ یہ صورتحال بننی ہے. اچھا جی، 1 کروڑ روپیہ دے دیا علی مین گلناپور نے، اعلان کر دیا ہے 1 کروڑ روپیہ. 1 کروڑ روپیہ، 1 کروڑ روپیہ. اگر آپ بچوں کی تصاویر دیکھیں، یہ بچوں کی جو وفات پا گئے ان کی تصاویر دیکھیں، کیا یہ 1 کروڑ کا بچہ؟ کیا یہ بچہ 1 کروڑ کا؟ اچھا اس بیان میں مجھے واضح نہیں ہے، میں تھوڑا سا اسیس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں اس کو جو آپ نے اس متبادل نکالا ہے، جو آپ نے متبادل نکالا ہے ایک انسانی جان کا، ایک بچے کی جان کا، ایک خاندان کا جو متبادل نکالا، اس کو میں اسیس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کی کتنی قیمت ہوگی؟ 1 کروڑ روپیہ لواحقین کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وہاں پہ 25 خاندان اگر ہوں گے، 25 بندے وفات پا گئے ہیں، 25 بندے جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں انکلوڈنگ بچے. اب میرا خیال ہے عمر کے حساب سے بھی اگر ہم کو لگائیں تو 25 کروڑ میرا خیال ہے ٹوٹل ان کی کاسٹ آئی ہے اس حملے میں حکومت پاکستان کی. یہ جو کیا کہنا چاہیے کہ اسرائیلی ثانیہ حکومت جو بیٹھی ہے، اسرائیل کے نمبر 2 اسرائیل بیٹھا ہے. جس طرح یحییٰ نمبر 2 ہے عاصم منیر، اس طرح یہ حکومت اسرائیل نمبر 2 ہے. یہ اسرائیل نمبر 2 حکومت ہے پاکستان کے اندر بیٹھی فارم 47 کی. ان کو یہ کاسٹ کیا ہے، یہ میرا اسٹیمیٹ لگا رہا تھا کہ ایک خاندان کو 1 کروڑ روپیہ دیا ہے. چلے جی مجھے کوئی واضح نہیں ہے، لیکن میں اگر فی بندہ بھی لگا لوں تو بچے بڑے پا کے تقریباً 30 کے قریب کی رپورٹ ہے. تو ٹوٹل کاسٹ ان کو یہ جانے، یہ جو اپروپریشن کیا 30 کروڑ گراؤنڈ پہ لگا ہوگا جو دیا ہے انہوں نے، اور باقی جو ہے وہ اوپر ہوا میں جو جہاز شہاز آئے فیول شیل پا کے تھے. میرا نہیں خیال یہ جرنیلوں کو یہ تقریباً کو 50 کروڑ اگر لگا رہے ہیں، کھلا ایسٹیمیٹ لگا رہے ہیں تو 50 کروڑ میں کاسٹ کیا. اور میرا خیال ہے ان کو کاسٹ کو زیادہ مہنگا نہیں پڑا. یہ ان کو اب عاصم منیر کے پاس اور حکومت کے پاس اور ان کے پاس بہت پیسہ، اور آنے والے دنوں میں جو بہت ترقیاں جو ان کو مل جانی، یہ میں بہت سستا سودا ہے. اور میرا خیال ہے اسی ٹرینڈ کے اوپر، اسی کے اوپر چل رہا ہے. ہمارے ایم این اے ایم پی ایس بھی اتنے بغیرت ہیں کہ یہ ان کی بغیرتی کا اندازہ لگا لیں آپ کے. وہ چلے جاتے ہیں اور صلح کروانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں غریب آدمی کے پاس کہ پہلے 1 کروڑ روپیہ لے تو چپ کر جا، تو ہے خاندان تیرے نے ڈالا 1 کروڑ. اگر 25 کروڑ بھی دے دینے خاندان کو، تو یہ پاکستان اس طرح چلانا چاہ رہے ہیں. یہاں سے یہاں پہ لندن میں ایک بہت بڑے صحافی ہیں میری، ان سے میری بات ہو رہی تھی. میں نے کہا یار پاکستان کے جو حالات ہے، بڑا ویل نون صحافی ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. تو میں نے ان کو بتایا جی، میں کہا کوئٹہ میں یہ پوزیشن ہے، فلاں میں یہ پوزیشن. کہتے یہ ڈویبل ہے. تو وہ میں سوچتا رہتا ہوں اکثر کہ یہ کیا ڈویبل ہے. وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہے جی وہ چیز جس میں مسئلہ کوئی نہیں کہ 25 کروڑ روپیہ دے رہا ہے. اگر ایک بچے کی اگر تصویر دیکھو، اس کی اگر پرائس آپ نے 1 کروڑ لگائی تو لعنت ہے، بہت تھوڑی پرائس لگائی ہے آپ نے. یعنی اتنی تھوڑی پرائس لگا دی اس بچے کی. اس کی ماں کے جو دل پہ گزر گئی، اس کی آپ نے جو پرائس لگائی ہے بہت تھوڑی پرائس لگا دی. 1 کروڑ روپیہ جو لگایا آپ نے بہت تھوڑا لگایا. یہ اس طرح کی حکومت چلا رہے ہیں. یہ آپ کے بچے ماریں گے، پھر آپ کے پاس ایک ایم این اے ایم پی آئے گا، پھر علی مین گنڈاپور آئے گا، پھر وہ آ کے معافی مانگے گا. پھر علی مین گنڈاپور یا کوئی بھی ایم پی ہے جو آپ کا چیف منسٹر ہوا آئے گا، وہ آپ کو پھر کہے گا جی ہم نے اعلان کیا جی 1 کروڑ. اور آپ اتنے گئے گزرے ہیں کیونکہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، آپ کو روٹی چاہیے، کھانا تھی تے پیسے ہے کو نہیں، تھی کہ چلو یار ہو تے اللہ نے دے منظور سی تے 9 کروڑ روپئے تے سائڈ تے ہو.
آپ سر پاکستان کی عوام سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ کے تمام کے بچے اگر کروڑ کروڑ میں ایک ایک بچہ مروا لیں اپنا، ان کو دے دیں، یہ آسم منیر کو دے دیں، شہباز شریف کو دے دیں 5 کروڑ روپئے دے کے ایک بچہ. یہ کس قسم کے ذہن ہے آپ لوگوں کے؟ کیا بغیرتی اتری ہوئی ہے؟ کیا یہ کروڑ روپے سے یہ آپ کے حالات انسان کے بدل جائے گی؟ یہ پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی؟ یہ وہ منٹیلٹی ہے جو عمران خان کو اندر رکھوائی گئی، یہ وہ منٹیلٹی ہے جس نے پاکستان کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے. میں پھر یہ بات کر رہا ہوں، میں ایسے بندوں کو جانتا ہوں کہ جو بڑے عہدوں پہ ہیں، بڑے ہی زبردست قسم کے ان کا کھانا پینا ہے، اور وہ اس ناجائز حکومت کے ساتھ محسن نقوی کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں، محسن نقوی جیسے قاتل کے ساتھ تصویریں کھنچاتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے برباد کرنے میں رول پلے کر رہے ہیں. کل آسم منیر نہیں آیا، یہ وہ بھی ہیں جن کے اپنے مفادات ہیں. وہ جو ایم این ایم پی ان کو گئے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے کہ آپ جا کے ان کو 1 کروڑ روپے لے کے دے رہے ہیں حکومت سے. اور یہ شرم آنا چاہیے علی میر گنڈا پور کو کہ بجائے اس کے کہ ان کو بند کریں 1 کروڑ روپے دے، چلو جی دے دیا جی 6 کروڑ روپے دے دیا جی، بڑا اچھا کیا. اور مجھے بات یاد آ گئی، وہ بندہ سی نا جو گیا کسی پنڈ سے، تو وہاں پہ انہوں نے کہا جناب بم دھماکہ ہو گیا، تو ڈپٹی کمشنر آ کے اس نے کہا جناب سر جن کو نا جو وفات پا گیا ان کو لاکھ، جو زخمی ہو گئے ان کو 50 ہزار. اور میرے لگا کوئی چکھل ہو گیا، انہیں ہاتھ کھڑا کرتا کہنا سر میری بھی بات سننے کا جناب. وہ کہتا سر بم سے جن کا ترا نکل گیا ان کو کتنے دینے ہیں؟ تو سر جن کا ترا نکل گیا پوری قوم کا اس سارے معاملے میں، ان کا کیا کرنا ہے؟ یہ جو آپ نے ترا نکالا ہوا سارے کے سارے پاکستان کا، اس کا کیا کرنا ہے؟ یہ جو طریقہ واردات ہے یہ بہت گھٹیا اور گندا ہے کہ پہلے بندے مار دو، پہلے جہاز بھیج دو، پھر ان کو بلا لو، کروڑ کروڑ روپیہ دو. یہ بیٹھ کے پلاننگ اس طرح ہی کرتے ہیں. یہ آپ یقین کریں یہ اسی طرح پلاننگ ہوتی ہے کہ آپ جائیں وہاں پہ ان کو ماریں، اس کے بعد وہ آئیں گے، پھر وہ روئیں گے. اسی طرح عمران خان کی پلاننگ ہو رہی ہے. عمران خان کو اگر ہم قتل کر دیں گے، عمران خان کو اگر ہم مار دیں گے تو کیا ہوگا؟ 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے یہ اسیسمنٹ ہو رہی ہے. یہ اس طرح اسیسمنٹ کرتے ہیں. یہ وہ بغیرت ہیں، یہ ہماری ایجنسی اتنی بغیرت ہے. یہ ہمارے جو یہ فوج والا سلسلہ ختم ہونے والا ہے. یہ تو ابھی تو جنرلوں کو گالیاں پڑ رہی ہیں نا سر. 4 دن میں آپ کو فوجیوں کو گالی پڑے گی، پوری فوج کو گالی پڑے گی. یہ صورتحال آپ نے کر دی. مجھے بڑی سخت تکلیف ہوئی ہے ان بچوں کی تصویریں جب دیکھتا ہوں، اور جب یہ دیکھتا ہوں کہ فی خاندان 1 کروڑ روپیہ دیا گیا. بڑے دکھ کا مقام ہے. اور ان لینے والوں پہ بھی افسوس ہے کہ چھوڑ دیں آپ، کوئی پیسہ نہیں لینا. دیت اور یہ چکروں میں ڈالیں اللہ کے اوپر، اللہ خود ان سے حساب لے گا. لے پیسے آپ نے. بہت مجھے دکھ اور تکلیف اس بات کی کہ ہمارے ملک میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور عوام بیٹھی ہوئی. اور یہ اس نے عمران ریاض نے کل بات کی اپنے ویلاگ میں کہ پنجابیوں کا قصور ہے. یہ پنجابیوں کا قصور ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پنجابیوں کا قصور ہے. یہ سارے کا سارا پنجابیوں کا قصور ہے کہ وہ چپ کر کے ستو پی کے اپنے گھر میں جو بیٹھے ہیں نا. یہ ہر اس بندے کا قصور ہے، ہر اس شخص کا قصور ہے کہ ہمارے بچے مر رہے ہیں. اور ان سے مروا رہے ہیں، آپ ان سے مروا رہے ہیں. اور اس فوج کا ہر اس جوان کا قصور ہے جو ہمارے بچے مر رہے ہیں، جو گھر میں بیٹھا خاموشی سے آسم منیر کو برداشت کر کے بیٹھا ہوا. ایک شخص کا قصور ہے. یہ صرف وہ جہازوں والا نہیں، جہاز آئے تو مار کے وہ نہیں ہے. ساری کی ساری ایک لائن ہے بہت بڑی جس کا یہ قصور ہے. یہ بیٹھ کے سوچئے گا کہ آپ کر کیا رہے ہیں اور جا کدھر رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.